صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جب بھی اس آیت مبارکہ کو سنتے فوراً کہتے سبحان ربی الاعلی. حکم ہے سبح اسم ربک الاعلی، اور صحابہ اسے سن کے کیا کہتے؟ جو ہم تسبیح سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی. کسی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ جب بھی اس آیت کو سنتے ہیں اور سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں، کیا یہ قرآن کا جز ہے، یعنی قرآن کا حصہ ہے ایسا کرنا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، قرآن کا جز نہیں. جس طرح تم سورہ فاتحہ پڑھ کر آمین کہتے ہو، اسی طرح اس آیت کو سن کر میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے، فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، اے حبیب اپنے عالی مرتبت رب کے نام کی پاکی بیان کیجیے اور کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح بیان کر. آپ دیکھیں شام ہوتی ہے، پرندے جو ہے نا ان کی آوازیں سنتے ہیں، صبح صبح یہ ان کی آوازیں یہ تسبیح بیان کر رہے ہوتے. ہوا چلتی ہے تو درخت اس کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے. تو جب بندہ کوئی تسبیح بیان کرنے لگتا ہے تو وہ بھی سنکرونائز ہو جاتا ہے، یعنی کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اب بندہ بھی تسبیح پڑھ رہا ہے تو اس دائرہ کرم میں وہ داخل ہو جاتا ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اتنی تسبیحات پڑھتے ہیں لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا، کام نہیں بنتا. تسبیح بہت پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھے جا رہے ہیں. تو تسبیح پڑھنے کے لیے بھی دو چیزیں بڑی ضروری ہیں: صدق مقال اور رزق حلال. صدق مقال یعنی سچ بولنا، اور رزق حلال. اگر اس زبان کو آپ پاک کر لیں، یقین جائیں کام بن جاتا. کیسے پاک کیا جاتا ہے زبان کو؟ ہم تسبیح کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ زبان سے. اب پاک ذات کا نام لے رہے ہیں تو زبان بھی پاک ہونی چاہیے. جھوٹ سے پاک ہو، غیبت سے پاک ہو، چغلی سے پاک ہو، فحش گوئی سے پاک ہو، اور حرام کھانے سے پاک ہو. صرف اتنا کام کرنا ہے. پاک ذات کا نام لے رہے ہیں، زبان پاک کر لیں. ہمارا رب پاک، اس کے رسول پاک، کتاب پاک، قرآن پاک، تو زبان اگر پاک ہو جائے کام بن جاتا ہے نا. ایک مرتبہ میرے آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، تو ایک مشرک نے جب یہ منظر دیکھا کہ حضور اکیلے ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں تو وہ تلوار لے کر آیا اور آواز لگائی. آپ علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ وہ تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے. وہ کہنے لگا کہ اب تمہیں میری تلوار سے کون بچائے گا؟ میرے آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبائے مبارک نے جنبش کی. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. حضور نے فرمایا اللہ. اتنا فرمانا تھا کہ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور تلوار گر گئی. میرے حضور نے تلوار اٹھائی، فرمایا کہ اب تمہیں میری تلوار سے کون بچائے گا؟ فوراً حضور کے قدموں پہ گر گیا، معافی مانگی، سرکار نے اسے چھوڑ دیا. صرف ایک مرتبہ اس عالی مرتبت رب کا نام کوئی لے لے کام بن جاتا ہے. شرط کیا ہے؟ زبان. بابا فرید کے بارے میں آتا ہے، ایک شخص آیا، تو ابھی مجھے کتاب انوار فرید عابد بھائی نے دی تو مجھے یاد آ گیا وہ واقعہ. شخص آیا، کوئی تنگ دستی کی بات کی، اس نے تنگی کی بات کی. آپ کے پاس کچھ تھا نہیں، ایک ڈھیلا اٹھایا اور سورہ پڑھی اور اس کو پھونک ماری اور فرمایا لے جاؤ تمہارا کام بن جائے گا. اس نے دیکھا تو وہ سونا بنا ہوا ہے. وہ جو ڈھیلا تھا سونا. اس نے اسے بیچا، اپنی ضرورت بھی پوری کی. کچھ دن گزرے، پھر اسے ضرورت پیش آئی. اس نے کہا کہ انہوں نے تو وہ سورہ اخلاص ہی پڑھی تھی،
تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں، میں تو قاری بھی ہوں، 7 کا قاری ہوں۔ اس نے چادر بچھائی، ڈھیلے رکھے، پتھر جمع کیے اور ساری رات بخور جلا کر اس نے پڑھ پڑھ کے پھونکے مارتا رہا۔ صبح دیکھتا ہے تو وہ پتھر کے پتھر ہی ہیں۔ حضرت کے پاس آیا کہ حضور آپ نے بھی سورہ اخلاص پڑھی، میں نے بھی سورہ اخلاص، میں تو قاری بھی ہوں، میرے تو مخارج بھی اچھے ہیں، تجوید بھی مجھے آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو رب کا کلام تو لے آیا، فرید کی زبان کہاں سے لائے؟ زبان بھی تو پاک کر لو، رب کا نام پاک لے رہے ہو، کلام پاک پڑھ رہے ہو، اپنی زبان کو تو پاک کر لو، تو تاثیر پیدا ہو جاتی۔ اگر اس زبان سے آپ جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، بھلے آپ جتنی تسبیح پڑھیں، اثر جب پیدا ہوگا جب زبان پاک ہوگی۔ پھر فرمایا الذی خلق فسوا، الذی خلق، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، فسوا، اور توازن بخشا۔ پیدا کرنے والا کون؟ ہر چیز میں توازن، یعنی توازن دیکھیے، انسان ہے نا، آپ انسان کو دیکھ لیں، اگر میں یہاں سے کہوں کوئی چہرہ میرا دیکھے تو پرفیکشن نظر آئے گی، اس سائڈ سے کوئی دیکھے گا تو بھی پرفیکشن نظر آئے گی۔ آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں، یہ میں لکھی ہوئی چیز آئینے کے سامنے رکھوں تو الٹا نظر آئے گا، لیکن خالق کی بنائی ہوئی چیز پرفیکشن تو دیکھیے۔ اور ایک چیز اور میں آپ سے عرض کروں، خالق کی بنائی ہوئی شے اور انسان کی بنائی ہوئی چیز، اگرچہ انسان بھی جو بناتا ہے وہ اسی کی توفیق ہی سے بناتا ہے، لیکن اس میں ایک بنیادی فرق ہے۔ انسان کتنی ہی اچھی چیز کیوں نہ بنا لے، لیکن بہت جلد آپ اس سے اکتا جائیں گے، لیکن خالق کی بنائی ہوئی شے سے کبھی بھی آپ کا دل نہیں بھرے گا۔ مثال کے طور پہ ہم روزانہ جاتے ہیں صدر، راستے میں قائد اعظم کا مزار آتا ہے، حبیب بینک پلازا ہے، کیا شاہکار ہے، انسان نے کیا خوبصورت ڈیزائن کیا اسے، اور جو باہر سے آتے ہیں لوگ وہ دیکھنے آتے ہیں، لیکن آپ کتنی دفعہ رک کے دیکھتے ہیں اسے؟ گزر گئے وہاں سے، مگر کبھی آپ کا جانا سمندر پر ہو، چاہے جب بھی آپ جائیں اس کو ایک دفعہ جی بھر کے دیکھتے ضرور ہیں۔ بھئی سورج کب سے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن سن سیٹ دیکھنے لوگ جاتے ہیں، ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، سورج نکل رہا ہو دیکھ رہے ہوں گے، ڈوب رہا ہو دیکھ، 14ویں کا چاند ہے دیکھ رہے ہیں، ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، اور جب آپ دیکھیں گے آپ کو ایک تازگی ملے گی، ایک فریشنس ملے گی۔ پرفیکشن تو دیکھیے، توازن دیکھیے، اور خالق کی بنائی ہوئی کسی بھی شے میں کوئی احساس کمتری نہیں ہے۔ بھائی کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئل کو دیکھ کے کوا شرما گیا ہو؟ وہ اپنی جگہ کائیں کائیں کر رہا ہوتا ہے، طوطے اپنی بولی بول رہے ہیں، ہاتھی کو دیکھ کے چوہے نے شرما لیا ہو؟ نہیں، اسے اپنی بناوٹ پہ ناز ہے۔ پرفیکشن ہے ہر چیز میں، تخلیق پہ غور تو کرتے چلے جائیں۔ جیسے جیسے آپ غور کریں گے نا، آپ کی زبان سے نکلے گا سبحان ربی یلعلی، والذی قدر فہدی، جس نے تقدیر بنائی اور پھر فطری راہ سجھائی۔ جس نے مقدر بنایا انسان کا، تقدیر بنائی، لکھا گیا، اس کا نصیب بنا، پھر اسے اس چیز کی راہ بھی اس نے سجھائی۔ اللہ، اب یہ جو نعت خواں ہیں ان کے اندر فطری طور پر نا یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ گنگنانے لگتے ہیں۔ جس کے اندر جو فن اس نے رکھا ہے وہ فن اس کو مجبور کرتا ہے، وہ اس کو ایکسپلور کرتا ہے، اس کی طرف اس کو راہ سجھائی گئی۔ شاعر ہے، فطری طور پہ شعر ہونے لگے گا اس کا۔ تو انسان کو جو چیز اس کے اندر رب نے رکھی ہے، مقدر کی ہے، اس کی راہ بھی اس کو سجھائی ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار ہماری تقدیر جب لکھی ہوئی ہے تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے، خود ہی آ جائے گا۔ جواب یہ ہے کہ آپ کی تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ذرا بتائیے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ کہا صاحب وہ تو ہمیں نہیں پتا۔ تو بھیا آپ کو حکم ہے کوشش کرنے کا، تو آپ کوشش کیجئے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر
بندہ اللہ پر کامل یقین کر لے، اللہ اس کو ایسے رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا فرمائے۔ بھوکے جاتے ضرور ہیں، آتے، لیکن مثال پرندوں کی کیوں دی؟ اس لیے کہ پرندے صبح اٹھتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں۔ تو ہمارا کام ہے کوشش کرنا، جو اللہ نے ہمارے اندر صلاحیت رکھی ہے اس کو ایکسپلور کرنا، اس کو صحیح مصرف میں لانا۔ والذی قدر فہدی، جس نے تقدیر بنائی اور پھر فطری راہ سجائی۔ والذی اخرج المرعی، اور جس نے چارہ اگایا۔ چارہ کس نے اگایا؟ ہم تو دیکھتے ہیں کسان اگاتا ہے، آپ پوچھیں گے کسی فارمر سے، وہ کہے گا بھائی یہ چارہ تو ہم نے اگایا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ چارہ ہم نے اگایا۔ دیکھیے اس فارمر سے، اس کسان سے کوئی پوچھے کہ یار یہ زمین کس کی ہے، وہ کہے گا ہماری ہے، میرے والد صاحب کی۔ اچھا آپ کے والد سے پہلے یہ زمین کس کی تھی؟ دادا کی تھی۔ دادا سے پہلے کس کی تھی؟ پردادا کی تھی۔ اس سے پہلے کس کی تھی؟ آپ پیچھے جاتے جائیں، آخر میں وہ کہے گا یہ زمین اللہ ہی کی ہے۔ اچھا جی پانی جو ہے یہ کس نے دیا؟ بھائی ہم نے تو ٹیوب ویل سے لیا، ہم نے تو نلکے سے لیا، ہم نے تو وہاں سے، تو اس میں آیا کہاں سے؟ دیا کس نے؟ پانی دینے والا کون ہے؟ یہ سیڈ جو بیج ہم ڈالتے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ اب دیکھیں اگر زمین ہی بنجر ہو تو چارہ کہاں سے اگے گا؟ تو چارہ اگانے والا اللہ ہی ہے۔ پھر فرمایا فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پھر اسے سیاہ کچرے میں بدل دیا۔ چارہ اگایا بھی اور اسے سیاہ کچرے میں، دیکھیں چارہ اگر آپ رکھ دیں پہلے وہ سبز ہوتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتا ہے، پھر وہ سیاہ ہو جاتا ہے، یا اگر جانور وہ کھا لے تو کچرا ہو جاتا ہے۔ چارہ اس نے اگایا اور پھر اسے سیاہ کچرے میں بدل دیا۔ ایک بات سمجھیے، کوئی بھی شے یہاں مستقل نہیں ہے۔ استاد فرماتے ہیں واصف صاحب کہ انسان نہ کچھ پاتا ہے نہ کچھ کھوتا ہے، انسان آتا ہے اور جاتا ہے۔ مجھے بتائیں یہاں سے ہم کیا لے کر جاتے ہیں؟ اللہ نے جب اس دنیا کو بنایا تو ہر شے اس میں رکھ دی، انسان کی ضرورت کی ہر چیز مالک نے رکھ دی۔ جب 7 لوگ دنیا میں تھے جب بھی تمام چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ آج 8 ارب لوگ کم و بیش موجود ہیں، ہر شے موجود ہے، کسی چیز کی کمی ہے؟ اگر یہ انسان وسائل پہ قبضہ نہ کریں تو ہر چیز انسانوں کے حساب سے دنیا میں موجود ہے۔ جیسے جیسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے اشیاء بھی بڑھتی جا رہی ہیں، اور ہر چیز میں تبدیلی آتی چلی جاتی۔ انسان بھی پہلے پیدا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر مٹی میں مل جاتا ہے۔ ہم نے سب کچھ اسی زمین سے لیا اور پھر یہیں چھوڑ دیا، واپس خاک کا پتلا خاک میں مل گیا۔ مطلب ہم ہر اپنی ضرورت کی شے کہاں سے لیتے ہیں؟ زمین سے۔ گوشت کہاں سے ہم لیتے ہیں؟ زمین سے۔ بھئی جانور گھاس کھاتا ہے، پھر ہم جانور کو کھا جاتے ہیں۔ ساری ہماری ضرورت کی چیزیں اسی زمین سے حاصل کرتے ہیں ہم، اور پھر ہم اسی زمین میں چلے جاتے ہیں۔ فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، محبوب ہم خود آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ جب وحی نازل ہوتی تو میرے سرکار بار بار دہراتے اللہ رب العزت کو محبوب کہ یہ بار بار مشقت اٹھانا، یہ دہرانا بھی کہ میرا محبوب اتنی تکلیف بھی نہ کرے۔ فرمایا محبوب ہم خود آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ اور دیکھیے حضور کے صدقے، حضور کے غلاموں کو آج مسلمانوں کا بچہ بچہ حافظ ہے قرآن۔ میں دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں مجھے وہاں حافظ قرآن ضرور ملا ہے، قرآن کا حافظ مجھے ضرور ملا۔ دیکھیں حضور کے صدقے، حضور کے غلاموں کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ یہاں ماشاءاللہ کتنے حفاظ بیٹھے ہوئے جنہوں نے تراویح سنائی ہے، اور ہمارے قاری عبداللہ فہیم ماشاءاللہ بڑے قابل، اور مجھے ذاتی طور پر ان کا قرآن پڑھنا بہت زیادہ پسند ہے۔
ابھی سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت بھی انہوں نے کی، اللہ تعالیٰ ان کے لحن میں برکت عطا فرمائے۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ حضور کی برکت ہے کہ مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اللہ نے فرمایا سنقرئک فلا تنسا، ہم خود آپ کو ایسا پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ حضور نے کسی انسان سے نہیں پڑھا، حضور معلم کائنات ہیں، حضور کو رب نے خود پڑھایا۔ امی ہیں مگر علم کی تفسیر وہی ہیں، لفظوں کے خد و خال میں تاثیر وہی ہیں، مقصود جہاں صاحب توقیر وہی ہیں، اور قرآن کے اوراق پہ تحریر وہی ہے۔ انسان ہیں مگر عظمت انسان بھی وہی ہیں، بندے ہیں مگر مظہر یزداں بھی وہی ہیں، توقیر حرم کعبہ و ایمان بھی وہی ہیں، قرآن بھی وہی، حامل قرآن بھی وہی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ یہ رمز خدا ہے، اسے رہنے دو یہیں تک، اس راز سے واقف نہیں جبریل امی تک۔ الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، یقیناً وہ جانتا ہے ہر اعلانیہ اور چھپی ہوئی چیز کو۔ جو ہم ظاہری طور پر بھی کرتے ہیں وہ بھی وہ جانتا ہے، جو چھپا ہوا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، جو ہمارے دلوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان سے بھی وہ واقف ہے۔ پھر فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، دیکھیں حضور کی مطلب میں کہتا ہوں کہ پورے کا پورا قرآن حضور کا نعتیہ دیوان ہے اگر محبت کی نظر سے پڑھا جائے۔ فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور اے محبوب ہم آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں مہیا کریں گے۔ حضور جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی، لیکن اللہ رب العزت نے جب یہ سورت نازل ہوئی محبوب کو تسلی دی کہ محبوب عنقریب آسانیاں ہی آسانیاں ہوں۔ یہ پتھر برسا رہے ہیں تو مدینے والے دف لے کر آپ کا استقبال بھی تو کر رہے ہیں۔ اور حضور کے غلاموں پر اب کرم دیکھیے حضور کی برکت سے، ہم جیسے پاپی اور گناہگار لوگ کسی سے پانی مانگیں وہ دودھ لا کے دے دیتا ہے، ہم چنے مانگیں وہ بادام لا کے پیش کر دیتا ہے۔ اتنی آسانیاں۔ آج پورا جزیرہ عرب دیکھیے، دنیا کا ہر پھل، ہر فروٹ، ہر شے موجود، آسانیاں ہی آسان۔ ایک ہم ہیں کہ جو قدر نہیں کرتے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے، ان کی امت کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، بس آپ نصیحت فرمائیں جہاں تک نصیحت نفع دے۔ ہم اپنی بات کر دیں، ہر زمین زرخیز نہیں ہوتی، لیکن حضور پر ایمان لانے والے کہاں سے آئے؟ کوئی فارس سے چلا، سلمان فارسی حضور کی خدمت میں کلمہ پڑھ رہا ہے آ کر، کوئی روم سے صہیب رومی آ گیا، کوئی یمن سے اویس کرنی، کوئی حبشہ سے بلال حبشی حضور کی خدمت میں پہنچا۔ آج اتنے غلام بیٹھے ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ابو جہل سامنے تھا، کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، ایمان نہیں لایا۔ ابو لہب سگا چچا ہو کے ایمان نہیں لایا۔ مبلغ کا کام ہے کہ نصیحت کرے، دلوں کا پھرنا یہ اللہ کے اختیار میں۔ آپ کا کام ہے آپ دعا کریں اور نصیحت کریں۔ سیذکر من یخشی، فرمایا وہی نصیحت قبول کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں پر نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی، تو وجہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر دل نصیحت قبول کر لے، بس نصیحت وہی قبول کرے گا جو رب سے ڈرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور وہی دوری اختیار کرے گا جو نرا بدبخت ہوگا۔ اس راہ سے کون دوری اختیار کرے گا؟ جو نرا بدبخت ہوگا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، اور وہ شدید ترین آگ میں داخل ہوگا۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ،
پھر وہ وہاں نہ مر سکے گا اور نہ جی سکے گا. یعنی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی شخص جل گیا تو تھوڑی دیر کے بعد اگر اس کا انتقال ہو گیا تو وہ ایک تکلیف سے نجات پا گیا، لیکن جہنم کی آگ میں جس کو ڈالا جائے گا جلتا ہی رہے گا. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے جہنم کی آگ سے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے. فرمائے قد افلح من تزکا، یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا. من کو صاف کرنا بڑا ضروری ہے. اگر دل ہی صاف نہیں ہے، اندر سے بندہ پاک نہیں، ظاہر تو ہر کوئی صاف کرتا ہے، ظاہر پر دنیا کی نظر ہوتی ہے، رب آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے. تو جسم کے لیے طہارت ضروری ہے، لیکن روح کے لیے تقوی ضروری ہے، پاکی ضروری ہے. تو جہاں ہم اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں وہاں روح کو بھی پاک کرنا. اور روح پاک کیسے ہوتی ہے؟ معاف کرنے سے. باطن پاک کیسے ہوتا ہے؟ معاف کرنے سے، اپنے دل کو صاف کرنے سے، اس کی راہ میں خیرات کرنے سے. ہم سمجھتے ہیں کامیاب وہ شخص ہے جس کے پاس بہت زیادہ بینک بیلنس ہے، دنیاوی آسائشیں ہیں، بڑا عہدہ ہے، بڑا وزٹنگ کارڈ ہے، بڑے بڑے اس پہ القابات لکھے ہوئے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا. کامیاب کون ہے؟ اکثر لوگ کامیابی کا فن پوچھتے ہیں کہ کامیابی کیا ہے، کامیاب شخص کون سا ہے. تو مختلف موٹیویشنل اسپیکر اپنی اپنی توجیحات بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن نے جو کامیابی کا راز بتایا، فرمایا قد افلح من تزکا. کامیاب کون ہے؟ جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا، اپنے دل کو صاف کر لیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. اب دل کو صاف کرنے کے بعد، باطن کو پاک کرنے کے بعد دو کام کیے. کون سے دو کام؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. اور اپنے رب کا نام یاد کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنے من کو صاف کر لیا ہے، بس ہو گیا، اب ذکر بھی کرتے ہیں. لیکن نماز کا بھی یہاں ذکر ہے کہ پاک وہی ہے کہ پاک ہونے کے بعد وہ اپنے رب کا نام بھی یاد کرتا رہا اور نماز بھی پڑھتا رہا. تو بابا جی تو کہتے تھے حاضری لگتی رہنی چاہیے، بندہ حاضری لگاتا رہے، قبول کرنے والی ذات وہ ہے. بس نماز میں نا حاضری لازمی لگانی چاہیے، جو اس نے فرض کی ہے اور اس فرض کو ادا بندہ کرتا رہے، اس میں کوتاہی نہ کرے. بل تؤثرون الحیات الدنیا. اب بہت خوبصورت بات بیان کی جا رہی ہے، بس آخری چند آیتیں اور اس کے بعد میں اختتامی بات کر رہا ہوں. فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر اے لوگو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. مطلب اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا عابد بھائی، تو مطلب میری ایک سائیکل تھی چھوٹی، بچوں کی جو سائیکل، مطلب میرے لیے وہ سب کچھ تھی. میں اس کے لیے مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتا تھا کہ اتنی اہم شے ہے میری. کوئی کھلونا مل جائے کوئی بچے کو، اس کے لیے کتنی اہمیت ہوتی ہے اس کی. کوئی توڑ دے اس کو لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن جب ہم بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھی، اس کی وقت کیا تھی. آج جن چیزوں کو ہم بہت اہم سمجھ رہے ہیں، قیامت کے دن بندہ کہے گا میں ان چیزوں کے لیے جھگڑا کر رہا تھا. ایک ریسرچ ہوئی مفتی صاحب، 1990 میں ناسا نے شٹل روانہ کیا خلا میں، تو انہوں نے خلا سے تصویر لی اس دنیا کی. یعنی وہ شٹل جو روانہ ہوا، جب وہ ہمارے اس سولر سے نکلنے لگا تو اس نے وہاں سے ایک تصویر لی، اور تصویر لی اس ارتھ کی جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں. پتہ ہے وہ تصویر کتنی بڑی تھی؟ آپ جا کے پیل بلو ڈاٹ لکھیں گے تو وہ پکچر آ جائے گی. جو ایک ذرہ ہوتا ہے نا، ذرہ، اس ذرے کا چوتھا حصہ جو ہے اس سائز کی یہ دنیا نظر آئی وہاں سے.
اتنی سی تصویر، اور وہ تصویر جس میں ہم، یہ پوری دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، پھر اس میں 7 بر اعظم، پھر ان 7 بر اعظموں میں ہمارا یہ ملک، پھر اس ملک میں ہمارا صوبہ، پھر اس صوبے میں ہمارا شہر، پھر اس شہر میں ہمارا ٹاؤن، پھر اس ٹاؤن میں ہماری یوسی، پھر اس یوسی میں ہماری یہ گلی، پھر اس گلی میں ہمارا یہ گھر جس میں ہم رہتے ہیں۔ سوچے کیا اس کی حیثیت ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جو ادنا جنتی ہوگا، جو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر داخل جنت کیا جائے گا، اسے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جگہ جنت میں دی جائے گی۔ ذرا غور تو کریں، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جگہ ایک عام جنتی کو رب عطا فرمائے گا۔ اس کی کائنات کتنی بڑی ہے۔ ہم یہاں ایک ایک انچ کے لیے قتل کر رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے مکان کے لیے مرڈر ہو گیا، بھائی بھائی کا قتل کر دیا بھائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس دنیا کے پیچھے، دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے کہ آخرت پرندہ ہے اور دنیا اس کا سایہ ہے۔ سائے کے پیچھے بندہ بھاگتا رہے، کبھی سایہ ہاتھ میں آئے گا، لیکن اگر بندہ آخرت کے پیچھے چل پڑے اور آخرت پرندہ ہاتھ میں آ جائے تو سایہ خود بخود آ گیا۔ تو اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، مگر اے لوگو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے۔ زندگی میں ایسا موقع آ جائے کہ دنیا آخرت میں کسی چیز کو ترجیح دینی ہو تو آخرت کو ترجیح دو۔ یہ عارضی زندگی ہے، یقین جانے ایک کھیل ہے، اس کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں جس میں ہم رہتے ہیں۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بلا شبہ یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی درج ہے، یعنی جتنے آسمانی صحیفے ہیں ان میں یہ بات درج ہے کہ دنیا عارضی ہے، آخرت ابدی ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، مثلاً ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔